لے وہ کامیاب ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعیب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جب وہ بخار میں مبتلا تھے تو ان کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ ان کو بخار بہت زیادہ تھا اور وہ کپ کپا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انہوں نے بخار کو برا کہا، فرمایا کہ آپ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ بیماری گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہیں کہ جس طریقے سے بڑھی لوہے کے میل کچیل کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بہت سخت بخار تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیر کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ عرض کیا، یہ آپ کا 2 گنا ثواب اس وجہ سے یہ بخار اتنی سخت ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو اس طرح دور فرما دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بیماری کو برا بھلا مت کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا والی نعمت، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیا، جسم دیا اور صحت دی اور کاروبار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی لائف کو، زندگی کو گزارے۔ اگر کچھ وقت کے لیے ہم بیماری میں آ جائے تو شکوے شکایت نہیں کرے، بلکہ ایک دن کا بھی بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرو۔ بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے، اور بیمار کی عیادت وضو کر کے کی جائے، کیونکہ جس وقت میں بیمار کے پاس عیادت کے معنی آتا ہے اس کی زیارت کرنا، اس کی مزاج پرسی کو معلوم کرنا، اس سے دریافت کرنا، اس کے پاس جانا۔ فرماتے ہیں کہ جب بیمار کے پاس کوئی شخص صبح کے وقت میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب شام کے وقت میں کوئی شخص بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کیا جائے کہ جتنا زیادہ مالدار ہیں اتنا ہی زیادہ اس کے پاس عیادت کے لیے، مجاز پرسی کے لیے جایا جاتا ہے، اگر غریب شخص ہے تو اس کا حال معلوم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور وضو کے ساتھ جائے، اور بیمار کے پاس جا کر زیادہ وقت نہ لگائے، اور اگر ہو سکے تو اس کی کچھ ہیلپ، اس کی مدد بھی کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ